بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو عمل ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں بھی پڑھا ہے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک شک سا پیدا ہو جاتا ہے کہ کافی زیادہ جب زندگی میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں شاید کوئی بندش تو نہیں ہے ہم پہ، کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے، تو اس کی کاٹ کے لیے ہم عاملوں کے یہاں در بدر گھومتے رہتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ عامل جو ہے وہ دیندار نہیں مل پاتا، تو جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ جو وہ لوٹ لیے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ٹھگ لیا جاتا ہے۔ اس طرح کے کئی معاملات لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو لوگوں کی بڑی ریکویسٹ تھی، میں نے آصف کے حوالے سے ایک وظیفہ بتایا تھا، تو ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جادو کے توڑ کے حوالے سے بھی وظیفہ بتا دیں کہ جس شخص پہ اگر جادو ہو تو اس کو کیسے نکالا جائے، اس کو کیسے توڑا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو اس کے لیے بڑا زبردست اور مجرب عمل ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر سالوں پرانا بھی جادو ہے نا کہ کئی سال گزر گئے 10-15 سال اور بندش ہے، تو اس کے ختم کرنے کے لیے زبردست مجرب عمل آج آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی عامل کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئے گی اگر مکمل یقین کے ساتھ کریں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اب میں یہ بالکل تفصیل سے آرام سے لکھ کے بتاؤں گا، آپ لوگوں نے بور نہیں ہونا، یہ آپ کے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز پڑھی، مصلی پہ بیٹھ گئے، آپ نے وہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، درود شریف نماز والا درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ افضل ہے، وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 125 مرتبہ آیت الکرسی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس کے اندر 125 مرتبہ آیت الکرسی، اور یہ بریکٹ میں لکھ رہا ہوں، دوران وظیفہ بات کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ جو آپ وظیفہ کریں گے نا، یہ چونکہ جادو کے توڑ کے لیے ہے، اس میں آپ نے گفتگو نہیں کرنی ذرا برابر بھی، نہ اشارے سے نہ اپنی زبان سے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو دیکھ لیں آپ۔ اچھا، آپ نے جب 125 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یہ عمل کرنا ہے آپ نے۔ یہ ایک عمل ہے جادو کے توڑ کے لیے۔ اب جب آپ یہ پڑھ لیں، آپ نے کرنا کیا ہے، ساتھ میں ایک بوتل رکھ لیں، ایک پانی کی بوتل رکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک پانی کی بوتل رکھ لیں۔ اور ایک اور بات یہ بتا دوں کہ جن جن کے ساتھ یہ جادو کے مسائل ہیں، ہر شخص اپنا اپنا یہ عمل کرے گا، ایک بندہ نہیں کرے گا۔ جس کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنا علاج کرے، تو یہ اس کے لیے ہے، وہ خود عمل یہ کرے گا۔ پانی کی بوتل رکھ لے اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، وظیفہ پڑھنے کے بعد، وظیفہ کے بعد پانی پر دم کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، پانی پر دم کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے چہرے اور کندھوں پر پانی چھڑکنا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لکھ کے، پانی چھڑک دیں۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ پانی اپنے ساتھ رکھیں گے، اچھا جب عمل شروع کریں تو پانی اپنے ساتھ ہی رکھیں، پانی ساتھ رکھ کے پھر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور جب یعنی کہ وظیفہ پورا ہو جائے، پانی کی بوتل پہ دم کریں اور چھینٹیں ماریں اپنے چہرے پہ اور اپنے کندھوں پر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی خود پی لینا ہے، ٹھیک ہے، خود پی لیں۔ میں آپ کو یہ اوپر کر کے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ چیک کر لیں، یہ آپ نے کرنا ہے بس۔ اب یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے بچا ہوا پانی گھر پر بھی چھڑکنا ہے، ٹھیک ہے، گھر پر
چھڑک دیں. یہ عمل آپ نے کرنا ہے. یہ عمل آپ کریں یا نہ کریں, اگر کر لیں تو بیسٹ ہے, لیکن یہاں تک عمل ضروری ہے ہر شخص کے لیے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا جادو کٹ جائے, کسی کے پاس جانے کی نوبت نہ آئے. یا ایسے دور دراز علاقوں میں بہت سے لوگ میرے بھائی انڈیا سے بھی کال کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا عامل نہیں ہے جو یہ علاج کر سکے, اور وہ اگر کرتے بھی ہیں تو بہت پیسے لوٹتے ہیں. تو ان کے لیے خاص طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ عمل خود بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم اور فضل سے کہ سالوں پرانا بھی جادو یا بندش ہوگی کسی قسم کی بھی, وہ بھی ٹوٹے گی. اور ساتھ میں ایک عمل اور بتا رہا ہوں, وہ کرنے کے بعد جادوگر اگر دوبارہ جادو کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو وہ ناکام رہے گا انشاءاللہ. ہر طرح کے جادو سے ہمیشہ کے لیے حفاظت رہے گی. ٹھیک ہے, تو اب دوسرا عمل میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں. اچھا, دوسرا عمل ہے ہمیشہ کے لیے جادو سے حفاظت. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جادو کڑی ہے, اب چاہتے ہیں کہ جادو نہ ہو دوبارہ. تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ دن میں کسی بھی ٹائم, ٹھیک ہے, کسی بھی وقت یہ سورہ فلق اور سورہ ناس, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں آپ نے ایک ساتھ پڑھنی ہے 41 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ پڑھ کر ہر شخص یہ کرے گا انڈیویجولی, انفرادی طور پر ہر شخص یہ کرے گا. 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے, پانی پر دم کر لیں. ٹھیک ہے, اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں. ٹھیک ہے, اپنے اوپر بھی دم کر لیں. یہ میں سارا اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ شاید تصویر لیتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے میں پورا تفصیل سے لکھ رہا ہوں, ورنہ میں شارٹ لکھتا بھی تھا اور ساتھ میں پیچھے بتاتا بھی تھا. تو اب یہ کہ پورا لکھنا پڑ رہا ہے تو اس لیے آپ تھوڑا برداشت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے اوپر دم کر لیں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اوپر دم کرنے کے بعد پانی پی لیں. ٹھیک ہے, پانی پی کر بچا ہوا پانی جو ہے وہ گھر کے تمام کونوں پر چھڑک دیں. ٹھیک ہے, گھر کے تمام کونوں پر چھڑک دیں. یہ دیکھ لیں آپ لوگ. اچھا جی, میں نے جلدی لکھنے کی کوشش کی ہے. اچھا, یہ دن میں آپ نے کسی بھی ٹائم 41 مرتبہ پڑھنا ہے, پانی پہ دم کرنا ہے اور اپنے اوپر دم بھی کر لیں. بچا ہوا پانی تھوڑا سا, یعنی پانی پی کر اور بچا ہوا پانی گھر کے تمام کونوں پہ چھڑک دیں. اگر کوئی شخص, ایک ہی شخص ہی گھر کے تمام کونوں پہ پانی چھڑک دے تو وہی کافی ہوگا, لیکن جن پر جادو کے مسئلے ہیں وہ ہر شخص انڈیویجولی یہ کرے گا. ٹھیک ہے, اور یہ کرنے کی مدت جو ہے یہ 41 دن ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی 41 دن کی نیت سے. اچھا, یہ عمل ایک دفعہ آپ کر لیں. اس کے بعد پھر جب آپ کو موقع ملے آپ 2 سے 3 مہینے بعد دوبارہ یہ عمل دہرائیں. انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے جادو سے حفاظت رہے گی. اور ایک اور عمل میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر, نظر بد سے حفاظت کے لیے. بہت سے لوگ نظر بد کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی عمل آپ کو ساتھ بتا دیتا ہوں, تاکہ بندش جادو بھی بتا دیا, نظر بد سے حفاظت کا عمل بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پر. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ دیکھیے آپ نے کرنا کیا ہے, مغرب کے بعد, ٹھیک ہے, مغرب کے بعد آپ نے 19 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق. ٹھیک ہے, اسی ترتیب سے پڑھنا ہے آپ نے. 3 مرتبہ سورہ فلق اور پھر 3 مرتبہ سورہ ناس. یہ آپ نے دیکھنا ہے. یہ مغرب کی نماز کے بعد کر لیں. ویسے تو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں یہ عمل, لیکن مغرب کے بعد کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. مغرب کے بعد 19 مرتبہ آیت الکرسی, 3 مرتبہ سورہ فلق, 3 مرتبہ سورہ ناس. یہ عمل آپ نظر بد سے حفاظت کے لیے کر لیا کریں. کسی بھی قسم کی نظر انشاءاللہ نہیں لگے گی, اور اگر کسی کو لگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر آپ نے دم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے اوپر دم کر لیں. ٹھیک ہے, بس اتنا سا عمل کرنا ہے. ویسے تو یہ عمل ہوتا ہے 21 دن کی نیت سے. ٹھیک ہے, 21 دن کی نیت سے, لیکن اگر آپ 21 دن کی نیت سے نہ کریں, اگر ہمیشہ یہ جاری رکھیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے انشاءاللہ تعالی نظر بد سے مکمل جان بھی چھوڑی جائے گی, اور آئندہ آنے والے دنوں میں نظر بد سے مکمل طور پہ حفاظت ملے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا جو ہے وظیفہ. لمبا ہو گیا, لیکن چونکہ بہت ضروری سمجھتا تھا میں کہ میں آپ کو سارے جادو کے توڑنے کے اعمال, جادو سے بچنے کے اعمال
اور نظر بد سے حفاظت کے اعمال بتا دوں، یہ آپ لوگ دیکھ لیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ نہیں ہٹاتا، تو یہ دیکھ لیں، میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پورا نظر آ رہا ہوگا اب. تو یہ سارا عمل تھا. تو امید کرتا ہوں یہ آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں گے، مکمل یقین، بھروسے، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی دیتا ہوں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ انہی سے ہی آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو دیجیے آج کے اس وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت. تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھیے گا، کیونکہ میں بھی آپ تمام لوگوں کو اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.